ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا۔ آج 19 پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ تو ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین نے متکبرین کے بارے میں بیان کیا۔ ایسے مشرک جو متکبر بھی تھے، وہ نبی سے ڈیمانڈ کرتے کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہو، ہم بھلا آپ کی بات کیسے مان سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ فرشتے باتیں کرتے، فرشتے ہماری طرف اترتے، فرشتے ہمیں کہتے کہ یہ اللہ کی کتاب برحق ہے، یا پھر اللہ رب العزت خود آتے اور خود ہمیں بتاتے کہ میرا دین سچا ہے، میرا نبی سچا ہے، اس کو مان لو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، یہ لوگ متکبر ہیں، انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، انہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا، ان کو آپ ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ آگے فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن امت کی شکایت کریں گے، امتیوں کی شکایت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ اللہ میری امت نے قرآن کو نہیں مانا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے قرآن کو سیکھا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور آج وقت ہے الہ العالمین ہمیں قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہیں ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت میں شامل نہ ہو جائیں، اور یقیناً جن کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے وہ ان کے لیے بڑا ہی خطرناک ایشو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ اور آگے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہاں پہ الہ العالمین نے اپنے خاص بندوں کے بارے میں چند اوصاف بیان کیے ہیں کہ جو عباد الرحمن کون ہیں، اللہ کے بندے کون ہیں۔ تو الہ العالمین نے فرمایا اللہ کے بندے تو وہ ہیں کہ اندر عاجزی سے چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، اور جب کسی جاہل سے ان کا واسطہ پڑ جائے تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، ان سے بحث مباحثہ نہیں کرتے۔ اور اللہ کے بندے وہ بھی گئے جو اپنی راتوں کو سجدوں میں اور قیام میں گزارتے گئے، اور اسی طرح اللہ کے بندے وہ بھی گئے جو اللہ رب العالمین سے جہنم کی پناہ طلب کرتے گئے، اور جو گناہوں کے راستوں کو چھوڑ دیتے گئے، اور اسی طرح قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے گئے، اور وہ اپنے اہل و عیال کے لیے دعائیں بھی کرتے گئے۔ یعنی اللہ کے بندوں کے اوصاف میں سے یہ بھی ایک صفت ہے، وہ اپنے اہل و عیال کے لیے دعا بھی کرتے گئے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا الہ العالمین میری بیوی کو، میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ یعنی اپنے لیے بھی، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے ہیں۔ آگے سورہ شعراء شروع ہو رہی ہے۔ شعراء کا معنی ہے شاعر، اور اس سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے شاعروں کا ذکر کیا ہے، شاعروں کے بارے میں چند آیات بیان کی ہیں، اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ شعراء رکھ دیا گیا۔ لعلک باقی نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ الہ العالمین نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو شاید اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں گے، ان کے غم میں، امت کے غم میں، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اتنا گریہ داری کریں گے، اتنی محنت کریں گے، اپنے آپ کو اتنا تکلیف میں ڈالیں گے، لعلک باقی نفسک، آپ تو اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس انہیں تبلیغ کریں، دعوت دیں، مانے یا نہ مانے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اور یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم
امت کے بارے میں بہت غم کیا کرتے تھے۔ اور آگے فرمایا وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ یہاں پہ الہ العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک ظالم قوم کی طرف مبعوث فرمایا، اور یہاں پہ ظالم قوم سے مراد ہے یقیناً فرعون بڑا ہی ظالم تھا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ تکلیفیں دی، بہت زیادہ مسائل میں ڈالا، بہت زیادہ پریشان کیا۔ اور آگے الہ العالمین نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بیان کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی، اپنے باپ کو بھی اپنے قوم کو بھی، ما تعبدون کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، یعنی آپ نے سوالیہ انداز سے دعوت دی، تم کس کی عبادت کرتے ہو، تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو نہ وہ بات کر سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ تمہاری دعاؤں کو سن سکتے ہیں، نہ تمہاری حاجات کو حل کر سکتے ہیں، تم کیسے بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ بڑا سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نہ سمجھا، اور اسی طرح وہ گمراہی کے اندر ہی چلے گئے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ۔ یہاں پہ الہ العالمین نے شعراء کے بارے میں بیان کیا گیا، شاعر، ایسے شعراء جو ایسے شعر بولتے ہیں جو خواہشات کے تابع ہوں، یعنی بظاہر الہ العالمین نے شعر و شاعری کو پسند نہیں کیا، اللہ رب العزت شاعروں کو پسند نہیں کرتے۔ فرمایا کہ علم تر انہم فی کل وادی یہیمون، یہ جو شعراء ہیں جاہل قسم کے شعراء، یہ وادی یہیمون میں ہوں گے، یعنی جہنم کے ایک وادی کا نام ہے، اس وادی کے اندر جائیں گے۔ ہاں ایسے شعراء جو اپنے شعروں کے ذریعے اسلام کی مدد کریں، اسلام کی تبلیغ کریں، تو وہ شعراء اس کے اندر نہیں آئیں گے۔ آگے سورہ نمل کی ابتدا ہے، سورہ نمل شروع ہو رہی ہے، نمل کا معنی ہے کیڑی، اور اس سورت کے اندر کیڑی کا ذکر ہے، اور اس مناسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ نمل رکھ دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، یہاں پہ الہ العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے، قوم شعیب کے پاس سے جب اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس آ رہے تھے، انی آنست نارا، تو موسیٰ علیہ السلام نے رات کے اندھیرے میں آگ محسوس کی، سردی کا موسم تھا اور آپ کی اہلیہ حاملہ بھی تھی، تو آپ نے دور آگ کو محسوس کیا، آگ نظر آئی تو آپ نے کہا کہ سآتیکم منھا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، کہ میں آپ کے لیے آگ لے کے آتا ہوں یا پھر کوئی خبر لے کے آتا ہوں۔ وہ راستہ بھی بھول چکے تھے، یعنی راستے کے بارے میں بھی پوچھ کے آتا ہوں اور وہاں سے آگ بھی لے کے آتا ہوں تاکہ ہم آگ سے تپش حاصل کر لیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ گئے تو الہ العالمین نے فرمایا نودی ان بورک من فی النار ومن حولہا، موسیٰ تم بابرکت جگہ میں ہو۔ تو وہاں پہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی، اور سب سے پہلا جو معجزہ آپ کو عطا کیا وہ لاٹھی والا معجزہ تھا۔ اللہ نے آپ کو لاٹھی کا، عصا کا معجزہ دیا، فرمایا کہ موسیٰ اس کو پھینک دو، فلما رآھا تہتز کأنہا جان ولا مدبرا ولم یعقب۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی لاٹھی کو پھینک دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بات سن کے اپنی لاٹھی کو، سوٹے کو نیچے پھینکا، وہ ایک خطرناک سانپ بن گیا، خطرناک سانپ۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ تو بڑا خطرناک سانپ ہے، ولا مدبرا، موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگا دی، ولم یعقب، موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا، دوڑ لگا دی خوب تیزی سے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر آواز دی یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ تو آپ کا معجزہ ہے، واپس آؤ، اس کو پکڑو، یہ دوبارہ سوٹا بن جائے گا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا،
تو وہ جو سانپ تھا وہ دوبارہ سوٹا بن گیا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، یہاں پہ الہ العالمین نے بتایا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا تھا۔ تو داؤد علیہ السلام کے تو 19 بیٹے تھے، تو پھر سلیمان ہی وارث کیوں بنے؟ سلیمان داؤد علیہ السلام کے وارث اسی لیے بنے تھے کہ داؤد علیہ السلام بھی نبی تھے اور سلیمان علیہ السلام بھی نبی تھے، اور نبیوں کی وراثت علم ہوتی ہے، مال و متاع نہیں۔ اسی لیے علمی وراثت جس کے حصے میں آئی تھی وہ سلیمان علیہ السلام تھے۔ اور یہ سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ میں یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء۔ سلیمان علیہ السلام ایسے بادشاہ اور ایسے پیغمبر تھے جو تمام بولیاں جانتے تھے، تمام جانوروں کی بولیاں آپ جانتے تھے، تمام پرندوں کی بولیاں، جنوں کی بولیاں، جو بھی دنیا کے اوپر بولی پائی جاتی تھی وہ تمام کی تمام بولیاں سلیمان علیہ السلام جانتے تھے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسی بادشاہی عطا فرمائی ہے جو قیامت تک دوبارہ کسی کو نہیں مل سکتی۔ سلیمان علیہ السلام ہواؤں پہ بھی بادشاہ تھے، پرندوں کے بھی بادشاہ، درندوں کے بھی بادشاہ، انسانوں کے بھی بادشاہ، جنوں کے بھی بادشاہ، ہر چیز کے بادشاہ تھے۔ جب آپ کہیں پہ نکلتے تو ہر چیز آپ کے انڈر ہوتی، ہوائیں بھی آپ کے انڈر ہوتی۔ ہوائیں تو آپ کا باقاعدہ تخت اٹھاتی تھی، یعنی آپ کو گھوڑوں پہ یا گدھوں پہ نہیں جایا کرتے تھے، آپ کا تخت ہوائیں اٹھاتی تھی۔ اور صبح اور شام میں اتنا سفر کر لیتے جتنا لوگ مہینوں میں کرتے ہیں، یعنی ہوا اتنی تیزی سے آپ کا تخت لے کے جاتی۔ تو آپ کو اللہ رب العالمین نے ایسی بادشاہی عطا فرمائی ہے جو قیامت تک کسی اور کو نہیں دی جائے گی۔ اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام اپنے لو لشکر کے ساتھ باہر نکلے تو آگے ایک چونٹیوں کی وادی تھی، کیڑیوں کی وادی، کیڑیوں کی بلیں تھیں۔ تو وہاں پہ ان کی جو سردار کیڑی تھی اس نے اعلان کیا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے کیڑیوں اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنی کھڈوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، سلیمان اور اس کے لشکر نے تمہیں مسل دینا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلنا۔ ہم ان کے پاؤں کے نیچے آ کے مسلی جائے گی اور ان کو تو پتہ بھی نہیں چلنا۔ فتبسم ضاحکا من قولها، یہاں پہ الہ العالمین نے فرمایا جب سلیمان علیہ السلام نے کیڑی کی یہ بات سنی، کیڑیوں نے تو خطاب کیڑیوں کے لیے کیا تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کیڑی کی بات سن رہے تھے، سمجھ بھی رہے تھے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، تو آپ کیڑی کی بات سن کے ہنسنے لگے، اور پھر آپ نے اپنے لشکر کا راستہ چینج کر دیا، آپ نے وہ چڑیوں کی جو وادی تھی اس وادی کو چھوڑ دیا، دوسرے راستے پہ چلے گئے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ سلیمان علیہ السلام پرندوں کے بھی بادشاہ تھے اور کبھی کبھار پرندوں کی حاضری لگایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے پرندوں کی حاضری لگائی تو ہدہد کو غائب پایا، تو آپ نے فرمایا کہ لا أعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبین۔ یہ ہدہد غیر حاضر کیوں ہوا ہے؟ آج اسے بڑی سخت سزا ملے گی، یا پھر اس کے پاس کوئی معقول عذر ہوگا۔ تو تھوڑی دیر گزری، ہدہد سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ ہدہد کیوں غائب تھے؟ تو ہدہد نے بتایا یا نبی اللہ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، آج میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہدہد پرندہ بات کس سے کر رہا ہے؟ نبی سے۔ پرندہ نبی سے بات کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ یا نبی اللہ میں آپ کے سامنے ایسی خبر لے کے حاضر ہوا ہوں کہ جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں۔ ہدہد نے ملکہ سبا کا واقعہ بیان کیا کہ ایک
قوم ہے اس کے اوپر عورت حکمران ہے اور وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، تو سارا واقعہ سنایا۔ اور یہاں پہ ایک بات بڑی اہم ہے کہ ہدہد نے کہا کہ اے نبی، جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ یعنی ایک پرندے کو بھی پتا تھا کہ نبی غیب نہیں جانتے، اور آج یہاں پہ ہم اتنے بڑے سر لے کے پھر رہے ہیں، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ نبی غیب جانتے یا نہیں جانتے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں بھی بار بار آ رہا ہے کہ کوئی بھی نبی غیب نہیں جانتا، فرشتے غیب نہیں جانتے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم مزید ہیں کہ نبی غیب جانتے ہیں، ولی غیب جانتے ہیں، فرشتے غیب جانتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر بے شمار واقعات موجود ہیں کہ جس میں یہ بھی ذکر ہے کہ فرشتے بھی غیب نہیں جانتے، نبی بھی غیب نہیں جانتے، ولی بھی غیب نہیں جانتے، اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، اور جو بھی اس کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا انسان ہے۔ تو پھر سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط بھیجا اور وہ مسلمان ہو کے آپ کے دربار میں پیش ہو گئی۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ تو سلیمان علیہ السلام نے پہلے انہیں خط بھیجا، اور ہدہد کو خط دے کے بھیجا اپنی کچہری کے اندر۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ایسا جن ہے یا کون ایسا طاقتور ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے کے آئے۔ تو ایک جن کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ جی میں لے کے آتا ہوں۔ اور آپ نے پوچھا کتنی دیر میں؟ تو کہنے لگا کہ آپ کی یہ محفل ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا، یعنی یہ میٹنگ جو ابھی آپ کی چل رہی ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ تو ایک اور آدمی کھڑا ہوا، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ تو الہ العالمین نے فرمایا کہ ایک ایسا آدمی کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس نے کہا کہ یا نبی اللہ، میں ملکہ بلقیس کا تخت آنکھ چمکنے سے بھی پہلے لا سکتا ہوں، آپ اپنی آنکھ کو بند کرو اور کھولنے سے پہلے آپ کے سامنے ملکہ بلقیس کا تخت ہوگا۔ تو ایسے ہی ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی آنکھ کو بند کیا اور کھولنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت حاضر تھا۔ تو اللہ کے علم میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ ہاں کوئی طاقت حاصل کرنے والا ہو، فوائد حاصل کرنے والا انسان ہو۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ یہاں پہ الہ العالمین نے ایک خطبہ دیا ہے، فرمایا کہ نبی انہیں بتا دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وسلام، اور ہر قسم کی سلامتی بھی اللہ کے پاس ہے، علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور یہ سلامتی اللہ کے برگزیدہ لوگوں کے اوپر ہوگی، اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی ہے، امن ہے۔ اور ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک سوال بھی کر دیا، فرمایا اللہ خیر اما یشرکون، اے میرے نبی ان سے پوچھئے اللہ خیر، کیا اللہ بہتر ہے، اما یشرکون، یا یہ بت بہتر ہے، اللہ کے شرکاء بہتر ہیں؟ تو یقیناً اللہ ہی بہتر ہے۔ اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو ہمیں شفا دیتا ہے، ہمیں سکون دیتا ہے، ہمیں راحت دیتا ہے، ہمیں روزی دیتا ہے، ہمیں اولاد دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ۔